پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی، عند منامہ، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ، حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا، اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن، اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں، پہلے
تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے، اپنے من کی پوجا کی ہے، جو دل نے کہا وہ کر لیا، اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے۔ یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے، اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی، مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو، کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔
نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا؟ نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے، اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے، اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب نفس کمزور ہو جائے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں۔ چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں، تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے، بہت محنت کرواتے تھے۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی، تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے۔ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے ہے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر، کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے۔ آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولیں، آہستہ بولیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں، اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا، تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل۔ اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ
جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے. ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے. تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا. تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش. اس طرح خاموش رہتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف النوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں. اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے. دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا. تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی. تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا، وہ آیا. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں. وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں. جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ. جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو. تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے. پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا. پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے. ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے. تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے. جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں. تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گنگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں. ابھی اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو. تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں. بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا. تو بیوی نے مچھلی بنوائی. جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو. حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا دی کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا. اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے. ہر بندہ، کیا مرد اور کیا عورت، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا. اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں، فوراً
ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا. جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں. چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلاً شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. الا من صفح نفسا، صفاحت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو الا من صفح نفسا، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف ضرور تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا. بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا. بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی. اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار. خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی. انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے. جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ. اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا. حاکم وقت سے آخر اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. خیر وہ وقت تو گزر گیا. جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے. اور خامن نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق. تو کنڈیشنل طلاق تھی. اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا.
یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا۔ اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لڑکے تھے، اس وقت چھوٹی عمر تھی، آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح سے جواب دیں پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ اس نے کہا پوچھیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا۔ بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی، جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھئی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے انسان کی روحانی تنزلی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں زیارت کا نصیب ہونا
یہ ممکن ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ کیف اصل الیک، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے آگے سے جواب دیا، اے میرے پیارے دع نفسک و تعال، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میرے تک آ جا۔ اس لیے باجی بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، اکثر محفلوں میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت سے پہنچ جائے گا۔ تو پہلا قدم نفس پہ رکھنا پڑتا ہے، تب نفس مرتا ہے، ورنہ نہیں نفس مرتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بدترین دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ حدیث پاک ہے، اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، کہ تم اپنے نفس سے دشمنی رکھو، وہ نفس جو تمہارے جو ہے وہ پہلو کے درمیان میں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکے دینے میں لگا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا۔ تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا۔ یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے۔ تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا۔ اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے۔ تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے، وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے۔ اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں، دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی، اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے میں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے اور آپ اس کو روکیں اور روکنے پر گناہ کی آپشن نئی سے نئی آتی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میسج شیطان بدبخت بھیج رہا ہے۔ اور اگر اسی گناہ ہی کا ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال رہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا نفس ہے جو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے۔ اسلام کی آفت نفس کی خواہشات ہیں۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں اس پہ بہت تفصیل لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے۔ علم کے لیے بھول جانا ایک آفت ہے، عبادت کے لیے سستی کرنا آفت ہے، عقل کے لیے غرور کرنا آفت ہے، برتن کے لیے بھاری پن آفت ہے، تجارت کے لیے جھوٹ بولنا آفت ہے، سخاوت کے لیے فضول خرچی کرنا آفت ہے، خوبصورتی کے لیے عجب اور تکبر آفت ہے، دین کے لیے ریاکاری آفت ہے، اور خواہش نفسانی اسلام کے لیے آفت ہے۔ یعنی یہ خواہش نفسانی اتنی بری چیز ہے کہ یہ دین اسلام کے لیے آفت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان کا نفس اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس لیے کہ یہ گھر کا چور ہے، یعنی گھر کا بھیدی ہے، اور جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھائے، وہی زیادہ نقصان دیتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہل چلاتے تھے تو 2 بیل ہل میں جوتے تھے، ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف۔ جب چکر لگاتے تھے تو ایک اندر چکر لگاتا تھا، ایک باہر چکر لگاتا تھا۔
آج کل تو ٹریکٹر آ گئے ہیں، معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک وہ جو کسان تھا نا، اس نے اندر والے بیل کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے پوچھا بھئی تم باہر والے کو نہیں مار رہے، اندر والے کو کیوں مارتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے ٹاپا مارا ہے۔ ٹاپا مارنا کہتے ہیں کہ آپ ہل چلا رہے ہیں پھر کوئی چیز جگہ درمیان میں زمین کی چھوڑ کے، یعنی روٹین سے ہٹ کے جگہ چھوڑ کے آگے چلے جانا، اس کو ٹاپا کہتے ہیں۔ اور جب بھی وہ ٹاپا مارتے ہیں تو اندر والا بیل جو ہے نا وہ بدماشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ زمین خالی رہ جاتی ہے، ورنہ تو روٹین میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو جس طرح انہوں نے پھر فرمایا کہ میاں اگر بیل نے ٹاپا مارا تم اس کو اتنا مار رہے ہو، جو تمہارا نفس ٹاپے مار رہا ہے، اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو ہم بھی جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ٹاپے مار رہا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں مکاری کے ساتھ گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ عام طور پر دشمن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، مگر یہ وہ دشمن ہے کہ جو ہے بھی دشمن اور انسان کو اس سے محبت بھی ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے تمنا رکھے کہ اللہ مجھے جنت بھیج دیں گے، یعنی کام گناہ والے کر رہا ہے اور تمنا جنت کی رکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے۔ ان الشدید، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی وہ ہے جو نفس کو شدید محاسبہ میں رکھے۔ چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو شدید محاسبے میں نہ رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی خاطر فنا کر دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل اعمال نفس کی مخالفت ہی کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں، یعنی جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو جو عمل اس وقت کرتا ہے اس عمل پر بڑا اجر ملتا ہے، وہ افضل اعمال ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن حنفیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جنت تب ملے گی جب وہ اپنے نفس کو خواہشات کو توڑے گا، قطع کرے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے نفس سے کرو، ابدأ بنفسک، کہ تم جہاد کا آغاز اپنے نفس سے کرو۔ اگر تم اپنے نفس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو تم کفار کے ساتھ کیا کرو گے؟ مکتوبات شریفہ کی عبارات سنیں، امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں طالب و مطلوب کے درمیان سب سے بڑا حجاب طالب کا نفس ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہے وہ بندے کا اپنا نفس ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے مخدوم و مکرم، انسان کا نفس امارہ جاہ و ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ہم اثروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کی اوامر و نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت خدا ہونے اور خدا کے بے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شراکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور باقی سب اس کے محکوم ہو۔ تو نفس کی جو یہ چاہتے ہیں نا کہ میری خواہش پوری ہو، یہ اصل میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس میرا حکم چلے۔ نفس کی مدد کرنا در حقیقت خدا کے دشمن کو تقویت دینا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے عاد نفسک فإنہا انتصبت بمعاداتی،
اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شک وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نفس کی شرارت ابلیس کی شرارت سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور انا خیر منہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لیکن پھر اس نے جب بنی آدم کو بہکایا تو شیطان نے انسان کو بہکانے کے بعد اس سے اپنی برات ظاہر کی کہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی شیطان بدبخت نے انسان سے اللہ کی نافرمانی تو کروائی، لیکن کروانے کے بعد شیطان نے برات اپنی ظاہر کر دی کہ میں بری ہوں، وہ ڈر گیا اللہ سے۔ لیکن نفس ایسا باغی ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور اس پر وہ نہ نادم ہوا نہ پریشان ہوا اور نہ اس سے اس نے برات کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نفس کی شرارت زیادہ ہے بنسبت ابلیس یعنی شیطان کے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے۔ کوئی بھی خواہش نفسانی انسان کے ذہن میں پیدا ہو، فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو نفس کو خواہشات سے روکا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے۔ جتنا زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالیں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ ذکر کریں، جتنا عبادت زیادہ کریں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اس بندے کا نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو نفس کا سیدھا ہونا مشکل ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے لیے 3 کام بہت اہم ہیں۔ پہلا کام مرشد کامل کی خدمت میں رہے، دوسرا کام اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے، اور تیسرا کام کہ دوسرے لوگوں سے عبرت پکڑے۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب تفصیل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نفس کی انانیت کو توڑتا ہے۔ شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ نفس کو پامال کرے اور اللہ کو ہی معبود حقیقی انسان بنائے۔ انبیاء نے آ کے وہی طریقہ سکھایا کہ جس طریقے پر چل کر انسان اپنے نفس کی مکاری سے بچ سکتا ہے اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو مجاہدے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا نیک میں ہوں کوئی اور اتنا نیک ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے نفس پامال ہوتا ہے، لہذا بہترین طریقہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی اتباع کی جائے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، چلنے پھرنے، ہر کام میں، ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی پیروی کرنا، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے۔ یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے، یہ کائنات جلوہ گاہ یار ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف نشاندہی کرتی، ہاں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا۔ چنانچہ یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہے۔ آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بے پایہ ہستی کا تصور دل میں آتا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ، زمین کی پستی میں، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو آسمان سامنے، تو مخلوق کی وسعت اتنی ہے،
اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کتنی ہوگی. جانوروں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی متین مخلوق ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی. جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے. کسی جانور کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا کیا، کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں. اللہ کی شان. جو جس حالت میں پیدا کیا گیا وہ اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے. سورج کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا سراپا نور ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ایک ستارے کی روشنی اتنی ہے اور اس کے نور نے اس طرح دنیا کو منور کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے اپنے نور کا خیال. اللہ نور السماوات والارض. کبھی سمندر کو دیکھو، جب اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں نا، ہائی ٹائڈ، تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر کے جوش کا تصور فوراً ذہن میں آ جاتا کہ اس دنیا کے سمندر کا کیا حال ہے، موجیں سنبھلتی نہیں، اللہ کی رحمت کے سمندر کا کیا حال. پھول کو دیکھیں تو فوراً جمال یار کی طرف دھیان جاتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا، جب پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. درندوں کو دیکھو تو جلال نظر آتا ہے اللہ رب العزت کا، فوراً دھیان جاتا ہے. شیر کو دیکھو کیا ہیبت ہے اس کے اندر، قریب جائے آدمی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شیر اگر کسی پر حملہ کرے تو اس کے جلال کا یہ عالم ہے. اگر اللہ رب العزت کسی انتقام لے تو اللہ کا کیا حال. اسی لیے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس لیے اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آگ کی مخلوق، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوقات سے زیادہ بلندی اور شان والا ان کا پیدا کرنے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یہ بڑائی یہ میری چادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کو بڑائی سجتی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب کو عاجزی سجتی ہے، بڑھائی اللہ کی. اس لیے آپ غور کریں کہ 2 بندے جنت میں کبھی نہیں جائیں. کون؟ ایک مشرک، لا يدخل الجنہ. ایک مشرک، ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سب کو اللہ معاف کر دیں گے چاہے گے، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. تو مشرک بندہ جب تک شرک سے توبہ نہ کرے جنت میں جا نہیں سکتا. اور دوسرا متکبر آدمی، فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. ذرہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. تو نہ مشرک جا سکتا ہے اور نہ متکبر. اور ذرا غور کریں کہ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک ہوتے ہیں جو کسی اور کو بڑا سمجھ لے. فرمایا کہ اپنے کو بڑا سمجھو گے یا کسی اور کو بڑا سمجھو گے، میں تمہیں کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن رہا ہوں. بڑا ہے تو بس ایک ہی ہے اور وہ ہمارا پروردگار. بڑھائی اسی کو سجتی ہے. اس لیے دن میں 5 مرتبہ اس سبق کو دہرانے کے لیے مسجد میں بلایا گیا. مسجد میں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کے لیے فرشتے موت تھے کہ تم اپنے بازاروں میں کام کر رہے ہو، دفتروں میں کام کر رہے ہو، گھروں میں کام کر رہے ہو سکتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت ٹھنڈی ہو جائے تو بیٹری 4 دن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر کی صدا لگوائی، بلایا، دیکھو کہیں دنیا کی بڑائی نہ تمہارے دل میں آ جائے. آؤ اس پروردگار کی طرف جو حقیقی عظمتوں کا حقدار ہے. اپنے گھر کی طرف بلایا اور بندے کو کہا کہ دیکھو اب اس کی تصدیق کرو کہ اللہ بڑا ہے.
چنانچہ سجدے میں جاتے پیشانی ٹیکتے ہیں اس پروردگار کے ساتھ۔ اصل میں مقصود یہی تھا کہ دن میں 5 مرتبہ یہ سبق جو یہ یاد کرے گا تو کسی چیز کی اور کی بڑائی دل میں نہیں اس کے آ سکتی۔ ایک ہی سبق اللہ ہی بڑا ہے، اور اگر کوئی کہے اللہ بھی بڑا ہے تو وہی مشرک۔ یہ نکتہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، اللہ ہی بڑا ہے۔ ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ ہم دعا دیتے رہے، وہ دغا پڑتے رہے۔ ہم دعا دیتے رہے، وہ دغا پڑتے رہے، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ ایک نکتہ، تو یہ نکتہ ہٹانا پڑتا ہے کہ اللہ بھی بڑا ہے۔ نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ اچھا، اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی بیوی خاوند کو کہتے تم بھی میرے خاوند ہو، کبھی برداشت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں نہ ہو سکتا۔ اس نقطے کو ہٹانا پڑے گا۔ ایک ہی اس کا حل ہے کہ بیوی کہے تم ہی میرے خاوند۔ یہی اللہ رب العزت کا کام۔ فرماتے ہیں میرے بندے کہ تم یوں کہو کہ تم ہی میرے پروردگار، عظمتیں اے پروردگار آپ ہی کے لیے۔ یہ توحید خالص۔ دنیا میں توحید کا نعرہ تو بہت آسانی سے لگا دیا جاتا ہے، لیکن توحید خالص لیکن توحید خالص اس کا مقام ہمارے مشائخ کو حاصل ہوا۔ انہوں نے آفاقی بتوں کی بھی نفی کر دی اور انفسی معبودوں کو بھی توڑ دیا۔ آج جو بھی توحید کا نعرہ لگا رہا ہوگا وہ آفاقی معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں تو کئی مرتبہ وہی نفس کے سامنے جھک رہا ہوگا۔ جب آنکھ غلط اٹھی تو کس کے سامنے انسان جھکا؟ نفس کے آگے جھکا۔ تو ایمان کامل ہو کہ انسان انفسی اور آفاقی تمام معبودوں کی نفی کرے، اور یہ حصول نسبت کے بغیر کیفیت حاصل ہے۔ اس لیے توحید خالص کا مزہ اہل اللہ ہی پاتے ہیں۔ اور ایسا اگر ایمان انسان کے دل میں ہوگا تو اس کے پھر آخرت میں مزے ہوں گے۔ ایک اسکول میں طلباء لائن بنا کر کھڑے تھے، ایک کھڑکی کے پاس جاتے تھے اور ان کو ایک مٹھائی کا ڈبہ مل جاتا۔ ایک دیہاتی لڑکے نے دیکھا تو وہ بھی لائن میں لگ گیا، کافی دیر لائن میں لگا رہا۔ جب اس کی باری آئی، کھڑکی کے سامنے پہنچا، جی مجھے مٹھائی کا ڈبہ دیں، تو دینے والے نے کہا شناختی کارڈ۔ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ اسکول کے طلباء کے لیے ہر طالب علم شناختی کارڈ دکھا رہا ہے اور انعام پا رہا ہے۔ تمہارے پاس شناختی کارڈ نہیں تو تم جاؤ۔ جیسے اس دیہاتی طالب علم کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا، یہی منظر کل قیامت کے دن ہوگا۔ ایمان والوں کی لائن لگی ہوگی، جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ ایک ایک کر کے جا رہے ہوں گے، انعام کا شناختی کارڈ دیکھیں گے، ایمان کا، جنت، انعام۔ اور ایسے میں وہ بھی جائے گا جس نے ایمان نہیں بنایا ہوگا، تو اس سے پوچھیں گے شناختی کارڈ، کہے گا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہیں گے کیلر جو ہوا راءکم فلتمسوا۔ تم تو یہ شناختی کارڈ دنیا سے بنوا کے آتے تب تمہیں انعام ملتا۔ تو اس ایمان پر محنت ہمیں دنیا میں کرنی پڑتی۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا ہاتھ خالی ہوں، کتنا تنہا ہوں، کتنا کمزور ہوں، کتنا محتاج ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انسان سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو ظاہر کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تب من کی آنکھیں کھلتی ہیں، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فرعون کی کھلی تھی، اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرمایا آلان اٹس ٹو لیٹ، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے ویسے بندے کا تعلق میرے ساتھ ہوتا ہے۔
دیکھیں ایک بچے کا ماں سے کیا تعلق، خوشی میں بھی ماں کی طرف رجوع، غمی میں بھی ماں کی طرف رجوع. کوئی بندہ بچے کو چیز دینا چاہے تو وہ ماں کو دیکھتا ہے لوں یا نہیں، کوئی اس سے چھیننا چاہے تو ماں کو دیکھتا ہے. تو غم اور خوشی میں نظر کس پر اٹھی؟ ماں پر. محبت اس کے دل میں اٹھے تو ماں سے لپٹتا ہے. اور کبھی ماں کسی کام میں مصروف ہے اور اس کو کہے کہ مجھے کام کرنے دو، تنگ نہ کرو، اور تھپڑ لگا دے، پھر بھی ماں سے لپٹتا ہے. تو راحت پائی تو بھی ماں سے لپٹا، اور اگر تکلیف اٹھائی تو بھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ، میری نعمت ملے تو میری طرف رجوع، نہ ملے تو میری طرف رجوع.